259 سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، یا اس آدمی کا ذکر کر جو ایک بستی پہ گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، اس آدمی نے کہا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے مر جانے کے بعد کیسے ان کو زندہ کرے گا. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو موت دی، 100 سال تک پھر اس کو اٹھایا. قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا آپ نے کتنا وقت گزارا. قال لبثت یوما وبعض یوم، اس نے کہا میں نے تو دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا آپ نے 100 سال گزارے ہیں. فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ گلی سڑی نہیں ہے. وانظر الى حمارک، اور اپنی سواری یعنی گدے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بطور نشانی لوگوں کے لیے واضح کیا. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، دیکھو گدے کی ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پہ کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب اس کو یہ بات واضح ہو گئی، قَالَ، اس آدمی نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، واقعی میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سید شریفہ میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہا ہے. عزیر علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے، دیکھا کہ بستی چھتوں کے بل گری ہوئی ہے، لوگ بھی اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. تو یقین تو تھا اللہ کے نبی تھے کہ اللہ اس بستی والوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت کس طرح ہوگی؟ ایک عجیب کیفیت ہوگی کہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ اللہ زندہ کر دیں. تو اس نے تعجب کے انداز سے کہا انا یحیی هذه الله بعد موتها، اللہ ان تمام بستی والوں کی موت کے بعد کس طرح ان کو زندہ کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحے عزیر علیہ السلام کو موت دی. اس کو موت آئی اور 100 سال گزر گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور زندہ کیا اور فرمایا عزیر آپ نے کتنا عرصہ درمیان میں گزارا. اس نے کہا کہ میں نے دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح چاشت کے وقت اس کو اللہ نے موت دی، اور جب اس کو دوبارہ اٹھایا 100 سال کے بعد تو دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا. تو عزیر علیہ السلام نے خیال کیا کہ چاشت کے وقت مجھے موت آئی اور اب جب میں اٹھا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے، تو ایک دن ہو گیا یا دن سے بھی کم کچھ حصہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں،
100 سال درمیان میں گزر گئے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو 100 سال کے بعد زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں تو ان بستی والوں کو زندہ کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور پھر فرمایا آپ جب سفر پہ جا رہے تھے، اپنی سواری پہ سوار تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ تھیں، تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، جب دیکھا تو 100 سال گزر گئے تھے، لیکن وہ چیزیں ٹھیک ٹھاک گلی سڑی نہیں تھی۔ اللہ کی شان ہے، ان کو اسی حالت پہ رکھے، عزیر علیہ السلام کی جسامت کو اسی حالت پہ رکھے، اور پھر فرمایا اپنی سواری کو دیکھو، جب دیکھا تو اس کی پرانی بسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ تعجب میں ہوئے، واقعی یہ تو 100 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو ان ہڈیوں کو ہم جوڑتے ہیں، پھر اس پہ ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پھر وہی گدا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جوڑا اور پھر اس پہ گوشت چڑھایا، تو عزیر علیہ السلام کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ واقعی یہ تو 100 سال میں نے گزارے ہیں۔ تو پھر بے ساختہ کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں، جس طرح چاہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی منقول ہے کہ لوگ بعد الموت کا برسر عام انکار کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عنایت فرمایا، جس قبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، قم بإذن اللہ، تو کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے متعلق منقول ہے کہ کسی نے ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہے اس قبر میں، اس کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، قم بإذن اللہ کہہ کے وہ سام بن نوح کھڑا ہو گیا۔ سام بن نوح کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کی داڑھی کے بال یا سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے جو بال سفید ہو گئے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمائے ابراہیم یہ نور ہے۔ عرض کرنے لگے یا اللہ جب نور ہے تو پھر اور بڑھا دے۔ تو سام بن نوح کے متعلق لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے وہ زندہ ہو گیا، دیکھا تو اس کے سر کے بال بالکل سفید تھے، چونکہ اس زمانے میں بالوں کی سفیدی تھی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ قیامت، جس کو موت آئی اس پہ تو قیامت واقع ہوگی، وہاں کے حالات کے خوف کی وجہ سے یہ سر کے بال سفید ہو چکے۔ لیکن اب عیسیٰ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ ایک دفعہ میں اس دارالامتحان سے ہو گزرا تھا اور آپ نے پھر مجھے وہی مشقت والی زندگی دی، کیونکہ میں دنیا میں آ گیا تو پھر احکامات متوجہ ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور روایت میں ہے کہ سام بن نوح نے درخواست کی کہ اللہ سے درخواست کرے کہ مجھے واپس اخروی زندگی میں لے جائے۔
کیونکہ دنیا کی زندگی تو احکامات کی ہے، مشقت کی ہے۔ تو پھر اسی وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی اور اخروی زندگی شروع ہوئی۔ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو پیدا ہوا اس کو موت ضرور آئے گی، اور جس کو موت آئی تو ایسے نہیں ہے کہ بس موت آئی نظام ختم، نہیں، دوبارہ زندگی ہے، بعث بعد الموت ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا کی زندگی کے متعلق بعض پرس فرمائیں گے۔ اسی آیت میں یہی ذکر ہو رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس آدمی کی طرح جو ایک بستی پہ گزرا، عزیر علیہ السلام مراد ہیں، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو عزیر علیہ السلام عرض کرنے لگے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسیع ہلاکت کے بعد اس کو زندہ کریں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے اس کو موت دی 100 سال تک، پھر اس کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، فرمایا عزیر کتنے عرصہ آپ مری ہوئی حالت میں رہے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ، اس نے عرض کیا یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں، آپ 100 سال تک اس حالت میں رہے کہ مردہ رہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اب جا کے دیکھو اپنی وہ کھانے پینے کی چیزوں کو، وہ اب تک گلی سڑی نہیں ہے، حالانکہ 100 سال گزر گئے۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، اور اپنی سواری کو دیکھو، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بطور عبرت دوبارہ زندہ کیا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو کہ ہم آپ کی سواری کی ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور پھر ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب اس کو یہ انداز واضح ہو گیا، گدا کھڑا ہو کے زندہ نظر آیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، عزیر علیہ السلام کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے قدرت والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بندہ قبول فرما، موت ضرور آئے گی یا اللہ، اپنی رضا سمیت موت نصیب فرما، ایسی موت ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو، آخری خاتمہ بالخیر ہو نصیب فرما۔ پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی ضرور ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ اللہ قیامت کی کامیابی عنایت فرما، دوزخ سے بعد نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جب تک زندگی ہے ہمارے سامنے والی زندگی نصیب فرما، عالم اسلام کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک